اب تک سورہ نازعات کی 20 آیات کا ترجمہ اور اس کا موٹا موٹا مطلب آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، اسے توحید کی دعوت دو، اسے اللہ سے ڈراؤ۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ڈرایا، اللہ کی طرف دعوت دی، اسے کہا کہ ایک اللہ کو مان، تو اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، فکذب، پس اس نے جھٹلایا، وعصا، اور اس نے نافرمانی کی، اور اس نے کیا کیا؟ ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، یسعا، ذرا حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ کیا مطلب کوشش کر رہا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے معجزہ دکھایا، دعوت دی، اس نے سوچا کیوں نہ اس کا مقابلہ کیا جائے، چنانچہ اس نے جادوگروں کو جمع کیا، اور کسی بند کمرے میں نہیں بلکہ ایک کھلے میدان میں۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، فحشر، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، فنادا، پھر اس نے آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ قرآن نے اگلی آیت میں بتایا، فقال، پس اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، چھوٹا موٹا رب نہیں، سب سے بڑا رب ہوں، ربکم الاعلی۔ اب یہاں پر قرآن نے جادوگروں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ اس کے انجام کو بتلایا۔ جو جادوگروں والا تذکرہ ہے وہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہاں تو ڈائریکٹ کہا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پس پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت کے عذاب میں۔ یہ بات بتلا کر قرآن مجھ سے اور آپ سے اب مخاطب ہوتا ہے کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، کہ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، بالخصوص اس والی آیت پر، کہ فرعون نے آخری دم تک نہیں مانا، روگردانی کی، جھٹلایا، اپنے آپ کو خدا کہتا رہا، لیکن جب دریائے نیل کا پانی حلق کو جا پہنچا پھر اس نے کہا کہ نہیں اب میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان پھر کارگر نہیں ہوا، سود مند ثابت نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ڈرنا اس وقت فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا، جب ابھی موت کا جھٹکا نہ لگا ہو۔ جب موت کا جھٹکا لگ گیا تو پھر ڈرنا کارگر نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے وہ ڈر عطا کرے۔ اس سے اگلی آیات میں کیا بیان ہوا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔